تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. انٹرنیٹ پہ غیر مسلموں کو ہم دین کی دعوت دیں، اگر صلاحیت ہو تو دعوت دیں. اگر دین کی دعوت دینے کی خود تم میں صلاحیت نہ ہو تو فائدے کے بجائے نقصان ہو. ان نے کوئی سوال کر لیا تم جواب نہ دے سکے، وہ اسلام سے بددن ہو جائیں. بالکل انٹرنیٹ پہ دین کی دعوت دیں، لیکن پہلے خود تو دین سیکھیں. اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو، مجھے ایک دفعہ نیو یارک سے یا نیو جرسی سے، اب ہے تو قریب قریب ایک ہی چیز ہے تقریباً، درمیان میں صرف ایک دریا ہے امریکہ میں. تو ایک نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مکی صاحب اللہ آپ کو جزا دے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم یہاں رہتے ہیں کافی عرصے سے. انہوں نے کہا کہ ایک شیعہ ہے، اس نے انٹرنیٹ پہ ہمارے ناک میں دم کر دیا. وہ روزانہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف اعتراضات شروع کر دیتا ہے، کبھی حضرت عمر کے خلاف، کبھی حضرت عثمان کے خلاف، کبھی حضرت معاویہ کے خلاف، کبھی مجموعی صحابہ کے خلاف. ہم پریشان تھے. اللہ آپ کو جزا دے گا کہ آپ کی خلفائے راشدین کی البم جو ہے وہ ہمیں کہیں سے مل گئی، اور وہ البم ہم نے اپنے پاس رکھ لی. اب وہ جیسے اعتراض پہ بیٹھتا ہے، ہم وہی کیسے نکال کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. 2 دن تو اس نے برداشت کیا، تیسرے دن اس نے انٹرنیٹ پہ آنا ہی چھوڑ دیا، بھاگ گیا. اس کو صحیح جواب مل گیا نا، بات ختم ہو گئی. آدمی کو جب تک طاقت نہ ہو نا جواب کی، پھر نہ چھیڑے. ہمارے تھے شیخ پیر محمد علی شاہ صاحب، پپلی راجن کے علاقے کے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف، لیکن غصہ بڑا تھا، برداشت نہیں تھی. تو ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے ایک شیعہ کے ساتھ، درمیان میں میز تھی، وہ ادھر تھا یہ ادھر تھے. اس بدبخت نے یعنی توہین کے طور پہ کہا کہ پیر صاحب سنی اور سور میں کیا فرق ہے، یعنی سور اور سنی میں کیا فرق ہے، اس میں بھی سین ہے اس میں بھی سین ہے. تو بغیر سوچے سمجھے اتنا ہی فرق ہے بھائی، یعنی میں سنی ہوں تو سور ہے، اتنا ہی فرق ہے نا. پیمائش کر لو 2 میٹر 4 میٹر جو ہے، یہی فرق ہے. اور اس کی بولتی بند ہو گئی. اگر آدمی جواب دینا نہ جانتا ہو پھر کیا کہتا؟ دلائل دیں گے آپ کے سنی بھائی، سنی کہاں سور کہاں، نعوذ باللہ. اس کا مقصد بھی توہین تھا، حضرت نے بھی وہی اس کے گلے میں ڈال دی.